کریں. ابھی جہازوں میں بھی اللہ جانتا ہے لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا. میں نے یہ ہمارے کوئٹہ والے ساتھی کتنے کوئٹہ خوزدار والے ہاتھ کھڑا کریں. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ سوراب سے آپ گزریں گے جیسے پیٹرول پمپ سے آپ کے الٹے ہاتھ پر ایف سی کا قلعہ آئے گا, بڑا سا قلعہ ہے ایف سی کا آپ کے الٹے ہاتھ پر, جیسے کوئٹہ آپ جائیں گے. اس میں لوگوں کو 30 روپے مزدوری ملتی تھی, 30 روپے بڑوں کو ملتی تھی مزدوری. میں تو چونکہ یتیم تھا, میری والدہ ٹوپی بناتی تھی, اس ٹوپی کو میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیچتا 15-16 روپے میں وہ ٹوپی جاتی تھی, سمجھے. 3-4 روپے کے 5-6 روپے کے تو اس کے دھاگے ہوتے تھے, 15-16 روپے میں. بس یہ ہے کہ اس والدہ نے کس طرح. پھر میں ادھر گیا اس ایف سی والے قلعے میں, قرآن میں حفظ کر چکا تھا, اور رمضان ابھی نہیں آتا, 2-3 مہینے رمضان سے پہلے اس میں آ کر کے میں گیا ٹھیکیدار سے. میں نے کہا کہ میں مزدوری کے لیے آیا ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ معصوم بچے ہیں, آپ کیسے اللہ آپ کو بھلا کرے مزدوری کریں گے. میرے ماموں وہاں رہتے تھے, وہ بھی میری والدہ کے ستیلے بھائی تھے, تو والدہ ان کے پاس رہ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ جی اگر آپ دوسروں کو 30 روپے دیتے, مجھے اگر آپ 5 روپے دے دیں گے تب بھی میں روزانہ کوئی بلاک تو اٹھا کر کے مستری کو دے دوں گا. اگر بوری نہیں اٹھا سکتا بلاک تو اٹھا لوں گا, بلاک اٹھاتا ہوں جو کچھ کام ہوگا. تو ٹھیکیدار نے کہا کہ بچہ کیوں. میں نے کہا آدھا دے دیں, 10 روپے دے دے, 11 روپے دے دے, 5 روپے دے دے, میں مجبور ہوں. تو اس نے کہا کیوں. تو میں رونے لگا, میرے آنسو آ گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ آ جائیں. تو میں جاتا تھا بہرحال یہ کہ مزدوری کرتا تھا, اور میرے ہاتھوں میں ورم بھی آ گیا تھا, سمجھے, ہاتھوں میں ورم بھی آ گیا تھا. اب میں 1.5-2 کروڑ کی گاڑیاں ساتھی لے کر کے آتے ہیں, یا جہازوں میں چلا جاتا ہوں. جب ایف سی کے اس قلعے سے جاتا ہوں تو پھر اس کو سلام کرتا ہوں اور روتا بھی ہوں, سمجھے بھائی جان. مجھے رونا بھی آتا ہے. بس 10 آدھ ہم تیر شے پٹھان کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ دن ہم نے دیکھے. میرے استاد حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب, اس سے آپ پتہ کریں, ٹنڈو, اس میں ٹنڈو نہیں, یہ کوٹ لالو میں دریا خان مری میں پڑھتے تھے. تو میں اللہ آپ کا بھلا کریں سب سے بدبخت پورے مدرسے کے اندر میں تھا. میں ناڑا بناتا تھا, یہ سندھی ناڑے دھاگے سے. میں اس میں اتنا ماہر تھا کہ 2 روپے کے دھاگے لیتے تھے, 6 روپے میں ہم بیچتے تھے, 4 روپے ہمارا فائدہ ہوتا تھا. اور میں بجلی اگر چلی جاتی, آپ ہفتے میں ایک نہیں بنا سکیں گے, میں ہفتے میں 5-5 6-6 بناتا تھا. اس میں اتنا ماہر تھا کہ بجلی چلی جائے 2-2 3-3 گھنٹہ اس طرح میرے ہاتھ چلتا. میں اس کا بڑا ماسٹر تھا. بس یہ کہ مجبوری انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ کہ یہ ناڑے یہاں پر رکھ کر کے اللہ کا بھلا کرے. وہ اتوار کو پیڑھی لگتی تھی, تو میں پھر یہ کہ جاتا تھا اگٹ ویکو اگٹ, یعنی یہ ناڑے برائے فروخت, سمجھے, ناڑے برائے فروخت. تو وہ پیسے تھوڑے سے مجھے ملتے تھے, 3-3 روپے 4-4 روپے فائدہ ہوتا تھا. تو وہاں ایک نہر تھی. اس نہر کے کنارے پر وہ جو لائی ہوتی ہے, یہ لوگ سندھی لوگ بناتے گڑ سے اور چاول سے. ایک لائی لیتا تھا, او نہر کے کنارے تک کھڑے کھاتا جاتا تھا. پھر وہاں سے پھر اگلے اتوار کا انتظام ہوتا تھا کہ بس ایک لائی میں کھا رہا ہوں, سمجھے, یہ لائی. اللہ میرے جتنے بھی ساتھی تھے پیسے والے, اب وہ سارے کے سارے وہ بہت پیچھے رہ گئے, میں بہت آگے نکل گیا, سمجھ بھائی جان. اور بعض ساتھی اس قسم کے ہوتے تھے کہ کپڑوں کے اندر بھی پیسے لاتے تھے, یعنی چادر میں بھی پیسے لاتے تھے. کچھ ایسے ساتھی کو میں جانتا ہوں, ان کے کپڑے دیکھ کر کے بس ہم لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین, مولانا منظور مینگل صاحب کے اس بیان سے, اور اس بیان کا مقصد کیا تھا, اور اس بیان سے ہمیں کیا سبق, کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے, اور ہم اس پر کتنا عمل کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں بتاؤں گا. پہلی بات یہ کہ مولانا منظور مینگل صاحب کے حالات سے ہمیں واقفیت ملتی ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دینی اور خاص طور پر اس برصغیر میں علماء نے دین کس طرح حاصل کیا, اور دین کا جو علم ہے, فقہ اور مسائل کے سمجھ کو کس طرح حاصل کیا, وہ اس بیان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس غربت, کس ناچاری, دشواری, مال کی تنگی کے باوجود بھی انہوں نے علم حاصل کیا. اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں کیا کہ وہ اب مال کمائیں گے, بلکہ دین کو پھیلانے کے لیے علم کو پھیلانے کی کوشش کی. دوسرا سبق یہ ہمیں ملتا ہے
اگر کوئی ایسا آدمی جو غربت یا مال کی تنگی کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے وہ علم سے محروم ہو جائے تو اس کے لیے بڑی نصیحت ہے مولانا منظور مینگل صاحب نے کس طرح وہ ایک چرواہے کے بیٹے چرواہا سے لے کر شیخ الحدیث تک سفر کیا، تو یہ اس میں ہمیں بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی اس طرح ترقی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو، اخلاص ہو اور مسلسل محنت بندہ کرتا رہے تو ہمیں بھی اس طرح علم سے مزین ہو سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور علم کی کیا فضیلت ہے وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا انما علماء جو ہے وہ انبیاء کے ورثہ ہے، ان کے وارثین ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان علماء کی علم کی قدردانی نصیب فرمائے۔